اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سبق نمبر 23، آیات نمبر 35 سے 39۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، اس کے بعد پھر مختصر خلاصہ ہوگا۔ آیات نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آیات نمبر 37۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے علیہ السلام اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 38۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیات نمبر 39۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب مختصر تفسیر اور خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تربیت کے لیے انہیں چند دن کے لیے جنت میں رکھا تو ابلیس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو بہکا کر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ الْآخِرَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ الْآخِرَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے۔
آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی غلطی ہونے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھا، اس کے مطابق معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، پھر ان کے اصل ٹھکانہ زمین پر بھیج دیا۔ آج بھی شیطان کے بہکانے کا انداز یہی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بے شمار نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، سب حلال ہیں، چند ایک حرام قرار دی گئی ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آنے والے لوگ آج بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے بطور نصیحت فرمایا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا الآخر وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا الآخر۔ ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، جو چیزیں انسان کے لیے مفید تھی انہیں حلال کیا گیا، اور جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ تھی انہیں حرام قرار دیا گیا۔ لہٰذا ہمیں حلال چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔